یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سوال یہ ہے کہ اگر انسان جب جنت میں چلا جائے گا تو جنت میں جانے کے بعد وہ انسان جنت سے نہیں نکلے گا، لیکن حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اگر جنت میں گئے تو پھر وہاں سے ان کو کیوں نکالا گیا؟ اور بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جنت میں گئے ہی نہیں تھے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا لا الہ الا ہو، الصلاۃ والسلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بینوا بلغوا یسروا بشروا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، اسکن، ٹھہریے، سکونت اختیار کریں، انت، آپ، وزوجک، اور آپ کی زوجہ، آپ کی اہلیہ، آپ کی بیوی، الجنہ، جنت کے اندر، وکلا، اور آپ دونوں کھائیں، منہا، اس جنت میں، رغدن، بغیر روک ٹوک کے، حیث شئتما، جو بھی آپ چاہتے ہیں، جہاں سے بھی آپ چاہتے ہیں آپ کھا سکتے ہیں، ولا تقربا، لیکن آپ دونوں نے قریب نہیں جانا، ہذہ الشجرہ، اس درخت کے، فتکونا، اگر ایسا ہوا، فتکونا، تو آپ دونوں ہو جائیں گے، من الظالمین، ظالم لوگوں میں سے، ظلم کرنے والوں میں سے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ البقرہ آیت نمبر 35 ہمارا آج کا سبق ہے، اور اس سے پہلے اگر آپ احباب ہمارے ساتھ یعنی مستقل طور پر ہمارے ساتھ اگر آپ شامل ہیں ہمارے اسباق میں، تو سوموار کے دن یعنی منڈے کو ہمارا تفسیر قرآن کا سبق آتا ہے، اور اس میں ہم نے ابھی تک جو ہے وہ 34 آیات ہم نے پڑھ لی ہیں، اور یہ بالترتیب ہمارا سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس سلسلے کو عالم کے اندر ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنائیں، اور میرے لیے، ہمارے لیے، ہماری ٹیم کے لیے نجات کا ذریعہ بنائیں گے۔ آج کی آیت مبارکہ کے اندر چند ایک باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ چند ایک لوگ، ان میں سے ایک دوست ایسے ہیں جنہوں نے مجھ سے بھی اس بارے میں سوال کیا، اور بھی چند ایک ایسے احباب ہیں جن کا ماننا یہ ہے، یا یوں سمجھیں کہ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سوال یہ ہے کہ اگر انسان جب جنت میں چلا جائے گا تو جنت میں جانے کے بعد وہ انسان جنت سے نہیں نکلے گا، لیکن حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اگر جنت میں گئے تو پھر وہاں سے ان کو کیوں نکالا گیا؟ اور بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جنت میں گئے ہی نہیں تھے۔ کیوں؟ دلیل ان کی بھی وہی ہے کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام اگر جنت میں گئے ہوتے تو پھر وہاں سے نہ نکلتے، کیونکہ ایک طریقہ کار یہ ہے، ایک قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جب انسان جو بھی شخص جب جنت میں چلا جائے گا تو جنت میں جانے کے بعد وہ وہاں سے نہیں نکلے گا۔ تو پہلی بات یہ کہ اگر یہ کہا جائے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جنت میں نہیں گئے تھے، تو پھر وہ اس آیت کا خلاف یہ ہماری سوچ ہے، کیونکہ اس آیت مبارکہ کے اندر واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا کہ آپ اور آپ کی زوجہ محترمہ دونوں جو ہیں وہ جنت میں رہیں، جنت میں ٹھہریں، اور فرمایا گیا تھا کہ جو بھی کھانا چاہتے ہیں آپ کھا سکتے ہیں، لیکن اس درخت کے علاوہ آپ کو کھانے کی یہ جو درخت ہے اس کا پھل آپ کو کھانے کی اجازت نہیں۔ اب بہت سارے میرے دوست ایسے ہیں کہ جو
غلط قسم کے فضول قسم کے سوالات کے پیچھے آج کل وقت ضائع کرتے ہیں۔ مثلا یہ بات پوچھنا یا یہ سوال کرنا یا ایسے ہی اور بہت سارے سوالات کے پیچھے لگ کر اپنا وقت ضائع کرنا کہ وہ درخت کون سا تھا۔ تو میرے محترم، قرآن پاک کی کسی آیت کے اندر بھی اس درخت کا ذکر موجود نہیں ہے۔ وہ درخت کون سا تھا، وہ درخت کیا تھا، وہ درخت کیسا تھا، یہ سارے ان کے پیچھے، ان سوالوں کے پیچھے لگنا اپنے آپ کو فضول کاموں میں، فضول لغویات چیزوں کے اندر وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ ہاں، مشہور یہ ہے، چند ایک روایات کے اندر یہ ملتا ہے، وہ روایات بھی اس قابل نہیں ہے کہ ان کے اوپر بھروسہ کیا جا سکے۔ تو روایات کے اندر یہ بات سامنے آتی ہے، غالباً دو روایات ہیں، ایک ہے کہ گندم کا درخت تھا اور دوسرا یہ ہے کہ انگور کا درخت تھا۔ بہرحال جو بھی تھا، یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ رب العزت کا حکم آ گیا کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، تو پھر ہمارے لیے حکم کو ماننا ضروری ہے کہ اللہ نے کہا تھا کہ اس درخت کا پھل استعمال نہیں کرنا، کھانا نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس شش و پنج میں پڑ جائیں۔ جیسے آج کے دور کے اعتبار سے ایک مثال ہے، اللہ پاک نے فرمایا، قرآن پاک ہی کی آیت ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ رب العزت نے بیع کو حلال قرار دے دیا اور سود کو حرام قرار دے دیا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کی توجیحات کے اندر، ان وجوہات کو جاننے کی کوشش کے اندر اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں کہ بیع حلال کیوں ہے اور سود، یعنی بیع مطلب کہ خرید و فروخت، تجارت، کاروبار، یہ حلال کیوں ہے اور سود حرام کیوں ہے؟ ایسی کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے سود کو حرام قرار دے دیا گیا ہے، اور یہ سود ہے یا یہ سود نہیں ہے، ایسا کرنا سود ہے یا ایسا کرنا سود نہیں ہے، اور خواہ کی بے شمار قسم کی ابحاث کے اندر ہم پڑھ گئے، اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں اور اپنی توانائیاں بھی برباد کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ ہم لڑائی بھی لے رہے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے ہم سود کو حلال کر دیں۔ حالانکہ قرآن پاک کی واضح آیت ہے کہ سود کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دے دیا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر آگے یہ صورت تیسرے سپارے کے اندر یہ ساری باتیں انشاءاللہ آئیں گی۔ اگر ہمیں اللہ رب العزت نے وقت دیا، موقع دیا، تو وہاں پر یہ ساری باتیں ہم آپ کے ساتھ کریں گے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سود کا کھانا، سود کو استعمال کرنا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ تو بہرحال بات صرف یہ بتا رہا ہوں، یہ سمجھا رہا ہوں کہ اللہ پاک کا حکم آ گیا کہ یہ چیز استعمال نہیں کرنی، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم صرف وہ بات مان لیں کہ اللہ کا حکم ہے یہ نہیں کرنا، بغیر کسی بھی سوچ کے، بغیر کسی بھی سمجھ کے، یا بغیر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے، صرف یہ بات ہمارے لیے کافی ہونی چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں منع کر دیا ہے۔ تو محترم، یہ آیت نمبر 35 اور اس کا چند ایک ترجمہ اور ہلکا سا تفصیل آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔